بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علی شاہ سے جڑا ایک قصہ۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات کے لیے اس قصے کو آخر تک سنیں۔ امام حسن علی شاہ اور امام آقا علی شاہ کے دور میں اسماعیلی جماعت میں دو گروہ تھے۔ ایک پنجے بھائی جو اسماعیلی طریقے پہ مستحکم تھے، دوسرا گروہ جس میں مٹھی بھر لوگ شامل تھے، پیرہائی کہلاتے تھے۔ یہ گروہ اس ناشریوں کے محرم کی تقاریب میں شرکت کرتا تھا۔ یہ گروہ امیر تھا اور اکثر پنجے بھائیوں کو پریشان کرتا تھا۔ 1883 میں ایک امیر پیرہائی کھاردر جماعت خانے میں مکھی رمضان اسماعیل کے پاس آیا اور اس نے محرم کے نیاز میں شرکت کے لیے پنجے بھائیوں کو مدعو کیا۔ مکھی نے سوچا کہ پنجے بھائی اس میں کبھی شرکت نہیں کریں گے، اس لیے مکھی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پنجے بھائی اس میں شرکت نہیں کریں گے، بہتر ہے اس کے لیے آپ امام علیہ السلام سے اجازت لے لیں۔ اس امیر پیرہائی نے امام کو درخانہ جماعت خانہ بامبے کے نام ٹیلی گرام بھیجا اور اس کو اس کا جواب موصول ہوا، جس میں یہ لکھا تھا کہ جماعت اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ پنجے بھائیوں نے فیصلہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا۔ کچھ نے کہا کہ امام کے پیغام کے مطابق انہیں اس محرم کے نیاز میں شرکت کرنی چاہیے۔ دوسروں نے کہا کہ اس پیغام کی تصدیق کے لیے ہمیں 4 گھنٹے کی تاخیر کرنی چاہیے۔ یہ مکھی کے پاس گئے اور اپنا فیصلہ بتایا۔ مکھی نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس پیغام کی تصدیق 4 گھنٹے میں کر لیں گے؟ اس میں تقریباً 3 دن لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹیلی گرام بھیجنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کی تصدیق بچہ بھگت کی روحانی طاقت سے کریں گے۔ مکھی نے ان کو 4 گھنٹے کا وقت دیا۔ 400 پنجے بھائی کھاردر سے کراچی میں لاسی پہنچے۔ انہوں نے بچہ بھگت کو درخواست کی کہ یہ ہمارا امتحان ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی روحانی طاقت سے اس کی تصدیق کریں کہ یہ ٹیلی گرافک میسج امام نے بھیجا ہے یا نہیں۔ بچہ بھگت نے اس کو کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سے میرا نقصان ہوتا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اس کو جانے دیں، جو میرے لیے بہتر ہے۔ پنجے بھائیوں نے کہا، ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں، آپ اس دفعہ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو اگلی دفعہ تنگ نہیں کریں گے۔ بچہ بھگت مان گیا اور اس نے کہا کہ آپ سب باہر جائیں اور 2 گھنٹے کا انتظار کریں۔ بچہ بھگت نہا دھو کے جماعت خانے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا اور عبادت کے لیے بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد یہ باہر آیا اور اس نے پنجے بھائیوں کو کہا، امام علیہ السلام کو جسمانی طور پر اس ٹیلی گرام کی کوئی معلومات نہیں۔ امام علیہ السلام بامبے میں نہیں ہے، وہ شکار کے لیے بیلگم میں ہے۔ پنجے بھائیوں نے وقت، تاریخ اور باقی تمام معلومات مکھی کو پہنچائی۔ اس طرح محرم کے نیاز کا پورا پروگرام مسترد کیا گیا۔ امام آقا علی شاہ کچھ مہینوں بعد کراچی پہنچے۔ مکھی، کامڑیا اور پنجے بھائیوں نے محرم کے نیاز کا پورا قصہ امام علیہ السلام کو بتایا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بچہ بھگت صحیح کہہ رہا تھا، اس نے مجھ سے اپنی عبادت کے دوران بات کی تھی۔ وہ ٹیلی گرام کامڑیا بندے علی نے مجھ سے پوچھے بغیر آپ تک پہنچایا، میں اس وقت بامبے میں نہیں تھا۔ English narration of the story. In the period of Imam Hasan Ali Shah and Imam Aka Ali Shah, there were 2 groups in the Ismaili Jamaat in Karachi, one known as the Panje Bhai, the true adherents with unwavering faith. The second group having handful persons known as the Pirhai, who followed the Muharram ceremonies of Isnashiris. They were rich and bothered the Panje Bhai from time to time. In 1883, a rich Pirhai came to Mukhi Ramzan Ismail in the Kharadar Jamaat Khana and revealed his plan to arrange a dinner for the Ismailis in the month of Muharram. The Mukhi thought that the Panje Bhai would never participate. Thus, the Mukhi told him, I speculate that the Panje Bhai will not come. It is better to seek Imam's permission for the dinner. The rich person sent a telegram addressed to the Darkhana Jamaat Khana, Bombay. He received its reply that Imam Aka Ali Shah has allowed and the Jamaat can attend the dinner.
The Panjay Bhai held a meeting. What to do? Some of them said that they should attend in the light of Imam's message. Others resolved that they should ask the Mukhi to delay it for 4 hours till they verify authenticity of the Imam's telegram. They approached the Mukhi and told their decision. The Mukhi told, "Is it possible that you will get reply within 4 hours? It will take at least 3 days." They said, "We don't need to send the telegram, but we'll check authenticity of the telegram from spiritual power of Bacha Bhagat." The Mukhi gave them time frame of only 4 hours. A group of 400 Panjay Bhai went from Kharadar to Lasi in Karachi when it was the period of Mukhi Harshu Thaurani. They implored Bacha Bhagat, "This is a time of our trial. Please check through your spiritual power whether the telegraphic message belongs to the Imam or not." Bacha Bhagat refused and said, "I fear that you bothered me from time to time, which will cause me loss. I suggest you to leave it, which is better for me." The Panjay Bhai said, "We don't have any other alternative. This time you do, and we assure not to bother you next time." Bacha Bhagat agreed upon it and said, "You all go out and come to me after 2 hours." He took bath and went in the Jamaat Khana and closed the door. He went in the deep meditation. He relieved after 2 hours and called the Panjay Bhai and said, "The Imam physically is unknown about the telegram. The Imam is now not in Bombay, but is in the forest of Belgium for hunting." The Panjay Bhai noted the time and the date and gave its details to Mukhi. Hence, the dinner program of the rich person had cancelled. Imam Aka Ali Shah arrived in Karachi after a few months. Mukhi, Kamdiya and Panjay Bhai informed the story of the dinner. The Imam said, "The words of Bacha Bhagat were true. He communicated with me when he was in meditation." One who had sent telegram was Kamdiya Bande Ali, who replied without confirming from me, "I was not in Bombay."